بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ سب سے عمدہ ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بہترین کلمہ توحید کا کلمہ ہے، بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے بہترین بات، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بہترین کلمہ ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور ویسے بھی کلام میں شائستگی ہو تو بہتر ہے۔ مبلغ کی زبان نرم اور شیرین ہونا چاہیے، اور احکام نہ صادر کرے۔ یہ فقیہ اور مفتی ان کا کام ہے۔ دارالافتاء کی زبان اور ہے، وہ حکم شرعی لکھیں گے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو۔ اور دعوت اللہ اور تبلیغ دین والوں کی زبان نرم، شیرین، شائستہ۔ کچھ بھی ہو، تبلیغی جماعت میں یہ خصلت تو موجود ہے کہ با اخلاق بہت زیادہ ہے، یقیناً با اخلاق ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے انہیں تو وہ اپنے انہی باتوں میں لگے رہے گا۔ تبلیغی جماعت میں جانا ہوا، ایک ایسی مسجد میں چلے گئے کہ جو مبتدئین کی تھی۔ میں بھی ساتھ تھا، اس زمانے میں بھی تبلیغوں میں چلتا تھا۔ ہاں، ظہر کی نماز سے پہلے ایک بدعتی آیا۔ اس زمانے میں ان کی کتھئی پگڑیاں ہوتی تھی، یہ ہری پگڑیاں دجال والی نہیں نکلی تھی۔ ہاں، کون لوگ آئے ہیں؟ تبلیغی جماعت؟ نہیں، یہاں تم لوگ نہیں رہ سکتے ہو۔ ہم نے پوچھا کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مسجد ہے۔ ہم نے کہا مسجد آپ کا دفتر ہے، بیٹھک ہے، یا خدا کا گھر ہے؟ امیر صاحب مجھے کہتے ہیں آپ مت بولے۔ میں نے کہا چلو تم بولو۔ امیر صاحب غریب باتیں چیتیں کرتا رہا، اور وہ اور چڑھتا تھا اور چڑھتا تھا۔ انہوں نے کہا نکلو ورنہ بھی نمازی آ جائیں گے اور پھر تمہاری پٹائی ہوگی۔ جب ظہر کا وقت ہوا، وہ آیا، اس نے کہا یہاں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا امام مرتد ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز خراب ہو رہی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ میں نے کہا امام غیر مسلم ہے، بدعتی و مشرک کے پیچھے قلب گو مسلم کی نماز نہیں ہوتی۔ امیر صاحب نے کہا میں کہنا پا رہا ہوں، ستا کار ختم شوئے، ستا شپک نمبر لاڑی دابل نمبر دے موت اپرے۔ ہڑ بوم مچ گئی، شور شراپا ہوا، آخری فیصلہ یہ ہوا کہ نماز میں نے پڑھائی۔ الحمدللہ توحید کی برکت۔ لوگوں نے کہا سرشپک پختہ میں بڑے سے بڑا مسکراتا ہوگا، سور بچے ہو بے سر گورو مسخ ہوگا۔ میں آ رہا تھا، نماز میں نے پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب روٹ کے چلا گیا، اور لوگ سب ہمارے ساتھ تبلیغ میں بیٹھے رہے۔ وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے دور دور، لیکن جب میرا نام آ جاتا تھا تو اللہ کے فضل سے سب کی ہوا نکل جاتی تھی، اور میں بھی خوب طریقے سے وہاں گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا تم لوگ تبلیغ کرو، میں وہاں سے پیرا دیتا تھا، دیکھتا تھا۔ ہم نے 3 دن کے بجائے 4 دن لگائے۔ امیر صاحب کہتے وقت پورا ہو گیا۔ میں نے کہا پورا نہیں ہے، یہاں بیٹھنا۔ اللہ نے ہمارا وقت قبول کر لیا، جانا نہیں آپ نے۔ الحمدللہ آج بھی وہ مسجد اہل حق کے پاس بدعتی کا پتہ صاف ہو گیا۔ موقع پر ڈھنگ کی بات کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ گاڑی میں چلا گیا ساتھی کے ساتھ، تو گاڑی خراب ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ٹھیک ہونے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ قریب میں مسجد تھی، کہا آپ مسجد میں بیٹھ جائے، اذان ہو گئی، اور کوئی نشانی نہیں تھی اس میں ایسی۔ جب جماعت کا وقت ہوا، امام صاحب آیا، اور امام صاحب نے مجھے کہا کہ اوہ ماشاء اللہ آپ آئے ہیں یہاں،
تو بہت عید ہو گئی، لوگ وقت لیتے ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا. اعلان کیا کہ حضرت نماز بھی پڑھائیں گے، عشاء کی نماز کی، اور پھر بیان بھی فرمائیں گے. میں نے کہا نماز پڑھا لوں گا، بیان چھوڑ دو، بیان میرا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہنے لگا نہیں بیان کرنا ہے. میں نے پھر اس کے قریب ہو کے میں نے کہا بیان رہ دیں، ہو سکتا ہے ہماری گاڑی ٹھیک ہو جائے، مجھے جانا پڑے گا. نہیں، آج بیان ضروری ہے. ٹھیک. عشاء کی نماز ختم ہوئی، لوگ بیٹھ گئے، کچھ بیٹھ گئے، کچھ چلے گئے. میرے سامنے تپائی رکھی، اس پر قرآن مجید رکھا، اور مجھے کان میں کہتا ہے کہ بدعتیوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں کیونکہ یہاں ان کی اکثریت ہے. میں نے ایسا دیکھا، میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین اکیلے بنایا ہے، اور اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، کہ اس مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ آج بیان نہیں کروں. جس مرض کا غلبہ ہو اس کا علاج ہونا چاہیے. مجھے کہتے ہیں جھگڑا ہو جائے گا. میں نے کہا میں ذمہ دار ہوں. کہنے لگے حالات خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا قرآن حالات بنانے کے لیے آیا، بگاڑنے کے لیے نہیں آیا. اب جو جا رہے وہ بھی رک گئے کہ امام صاحب اور مہمان صاحب کی لڑائی ہو رہی. کہتے آپ کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کوئی آپ کا گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے. آپ نے بٹھایا ہے، لازم النفل بالشروع، آپ اٹھا نہیں سکتے. تم مجھے جانتے نہیں ہو. درس ہوگا اور بدعتی کے خلاف ہوگا، اور وہ درس ہوگا جو احسن العلوم میں آج تک نہیں ہوا. خیر حلق مہراش ہو. لوگوں نے کہا بسم اللہ کرے، شروع کرے جو آپ کو بیان کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دے اس میں برمانے والا دے لاٹ سے غصہ راغلی پڑھ سے گلے ماں در شروع کو. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان شروع کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، اس کے رنگ ڈھنگ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی تاکید کی، استعمال فرمایا. اور 20 منٹ کے بعد میں نے یہ بات کہی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مبارک کا رنگ ہرا نہیں تھا، سفید تھا، کالا تھا، پیلا تھا، لیکن ہرے رنگ کا ثابت نہیں. اور الحاوی الفتاوی میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ جو بعض لوگ ہرا کپڑا لیتے ہیں یہ بیکار ہے، اس کو ہٹائے. فلاں 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 حوالے میں نے دیے. اب ہری پگڑی والے 4-6 باہر چلے گئے. میں نے کہا ڈنڈے لاتے ہوں گے، اور 2-4 بیٹھے رہے پگڑیاں اتاری. اور میں بہت موڈ میں تھا، بہت ہی زیادہ توجہ سے پڑھا رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ ہدایت تو آپ کے پاس ہے، یہ تماشا تو ان کو دکھا دے آپ. جب آدھا گھنٹہ گزر گیا میں نے اعلان کیا کہ یہ درس میں نے اپنے ثوابدید پر مناسب سمجھ کر دیا ہے. آپ کے امام صاحب حضرت مولانا دامت برکاتہم نے آپ کی موجودگی میں مجھے اس سے منع کیا ہے، لہذا اس درس کا جو وبال ہو اور سزا ہو اس کے لیے میں خود تیار ہوں. حضرت کو اس بارے میں کچھ نہ کہا جائے. تو لوگوں نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ کو 2 سزائیں ہیں. ایک یہ کہ آج رات کا کھانا آپ ساتھ کھائیں گے، جانا نہیں. دوسرا یہ کہ ایک جمعے کا آپ اٹھنے سے پہلے اعلان کریں یہاں جمعہ پڑھائیں گے. آج تو ہمارے 50-60 ساتھی آئے ہیں، ہمارے ہزاروں لوگ ہیں جو اس مسئلے کے سننے کے لیے منتظر و بےتاب ہیں. میں نے کہا میرا جمعہ بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال انہوں نے لے لیا. جب یہ تماشا دیکھا امام سے ماتوئی شاہ بشی میں رخشہ تعالیٰ خود مجھے کون منو کہ میں بیان ہو جنگ و شروع ماتو سے شاہ بشی ہزار بدبخیا تا ہوتا خلق مخی ماتو میں سوڑے کولے تا خود دین دشمنے تو سو پریدے دا مسئلے دا. اللہ کی توحید میں بڑی طاقت ہے. جس طرح دین آیا ہے اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور ڈرو نہیں، احوال بدلتے رہتے ہیں، حالات وقتی چیزیں، مسائل ہمیشہ کی امانت ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بہتر بات. اور دین کی بات سے بہتر کون سی ہوگی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، دیتے رہو زکات.
ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر مڑ گئے تم مگر بہت تھوڑے تم میں رہ گئے، وانتم معرضون، اور تم ہوئی منہ موڑنے والے. یار اتنی بڑی تاکیدات بنی اسرائیل کو کی گئی تھی اور انہوں نے اس سے منہ موڑا.